اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، دجال قادیان کی تحریفات اور کذب بیانیوں کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جو فیس بک کے گروپ احتساب قادیانیت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے پہلی قسط میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی نے کیسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر ایک لفظ رجالن تھا، اسے دجال بنا دیا۔ اسی سلسلے میں ہم آج مزید بات کریں گے۔ دراصل مرزا غلام احمد قادیانی جو خود اپنے اقرار کے مطابق دجال تھا، کیوں کہ اس نے خود لکھا تھا کہ دجال کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا اور گمراہ کرنے والا اور خدا کی کلام میں تحریف کرنے والا ہو، اس کو دجال کہتے ہیں۔ حوالہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی دیا تھا، پھر نوٹ کر لیں۔ یہ مرزا کی کتاب حقیقت الوحی ہے اور اس کے مجموعہ کتب جسے یہ روحانی خزائن کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی جلد 22 ہے اور صفحہ 456 456۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اور کیا دھوکے اور فراڈ کیے۔ تو بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں ایک مثال دوں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی دلیل کے طور پر ایک حدیث کا حوالہ دیا اور اس حدیث کے اندر ایک لفظ تھا، وہ اس نے جان بوجھ کر ذکر نہ کیا کیونکہ وہ لفظ مرزا غلام احمد قادیانی کے من گھڑت اور خود ساختہ عقیدے کو کاٹتا تھا۔ یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حمامت البشرا ہے، جو عربی زبان میں اس نے لکھی۔ یہ ایک رسالہ، عربی رسالہ تھا جو اس نے اپنے زعم اور اپنے خیال کے مطابق اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ روحانی خزائن جلد 7 اور روحانی خزائن کا صفحہ 314 اور کتاب حمامت البشرا۔ چونکہ عربی میں ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا اردو میں بھی اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ یہاں سے عربی عبارت ہے، اس کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ تَشْهَدُ عَلَىٰ أَنَّ عِيسَىٰ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ بِحَرْبَتِهِ فَنَحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَيْهَا بِالْاتِّفَاقِ۔ وہ جو کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے ایک ہتھیار، یا آپ اسے کہہ لیں خنجر یا تلوار کی طرح کا ہتھیار، اس سے قتل کریں گے۔ فنحن، مرزا کہتا ہے، ہم لا نسلم، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ احادیث میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کسی ہتھیار سے قتل کریں گے۔ یہ اس نے اپنا ایک عقیدہ پیش کیا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کسی ظاہری ہتھیار سے قتل کرے۔ اس کے اوپر آگے اپنی دلیل کے طور پہ وہ پیش کرتا ہے ایک حدیث۔ یہاں سے لکھتا ہے، فلا شک ان حربت قتل الدجال حربت روحانیت منزلت من السماء۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دجال کو جس ہتھیار سے قتل کیا جائے گا وہ ہتھیار روحانی ہتھیار ہوگا، جو یہ الفاظ آپ غور کیجئے گا، منزلۃ من السماء، جو آسمان سے
نازل ہوگا، آسمان سے نازل ہوگا۔ اب اس کی دلیل میں کہ وہ ہتھیار روحانی کیسے ہوگا، آگے یہ حدیث پیش کر رہا ہے، کما یدل علیہ حدیث روی عن ابن عباس، جیسے اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینزل اخی عیسی ابن مریم علی جبل افیق اماما ہادیا حکما عادلا بیدہ حربۃ یقتل بہ الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد رکھیے یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں بھی عربی کے اندر عیسیٰ ابن مریم کا لفظ آئے اس کا ترجمہ اردو میں عیسیٰ ابن مریم نہ کیا کریں، بلکہ یوں کہا کریں مریم کے بیٹے عیسیٰ، تاکہ چراغ بی بی کا بیٹا یہی ترجمے سے باہر نکل جائے۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے جبل افیق پر امام بن کر، پیشوا بن کر، اور ہدایت دینے والے اور حاکم بن کر اور عادل بن کر۔ یہ ایک حدیث، یہ عربی الفاظ آپ کے سامنے ہیں، یہ مرزا نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ مرزا اس حدیث کو اپنی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے، اور آگے لکھتا ہے فقط ظاہر من هذا الحدیث ان الحربۃ سماویۃ لا ارضیہ۔ اب مرزا کی حماقت دیکھیے کہ اس نے یہاں پہ بہت بڑی ایک چلاکی دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی حماقت اور اس کے بیوقوفی دیکھیے کہ پہلے بھی یہ لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو جس ہتھیار سے قتل کرنا ہے وہ روحانی ہوگا اور آسمان سے نازل ہوگا، یہ دیکھیے منزلۃ من السماء۔ حدیث کو بیان کرنے کے بعد بھی لکھ رہا ہے کہ اس حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان الحربۃ سماویۃ لا ارضیہ، کہ وہ ہتھیار یا وہ خنجر جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے وہ آسمانی ہوگا، زمینی نہیں ہوگا۔ سماویت معنی آسمانی ہوگا، لا ارضیت زمینی نہیں ہوگا۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ پیش کیے اس کے اندر آپ کو کہیں آسمان سے اس ہتھیار کے اترنے کا کوئی لفظ نظر نہیں آئے گا آسمان کا، یعنی وہ اس حدیث سے ثابت تو یہ کر رہا ہے کہ وہ ہتھیار آسمان سے نازل ہوگا، لیکن جب حدیث پیش کی تو اس کے اندر سے آسمان کا لفظ وہ کھا گیا۔ یہ آپ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مرزا اپنی دلیل میں پیش کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کا کوئی رد کر رہا ہے، اور یہاں پورا صفحہ آگے پیچھے 10 صفحے بھی پڑھ لیں، یہاں پہ کہیں بھی مرزا نے اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا اس حدیث کی سند نہیں ہے یا کیا، بلکہ وہ اپنی دلیل میں پیش کر رہا ہے۔ یہ میں اس پر بعد میں بات کروں گا کہ جب مرزا یہ حدیث اپنی دلیل میں پیش کر رہا ہے تو یہی اس کی دلیل ہے کہ مرزا کے نزدیک یہ حدیث صحیح تھی۔ کیوں؟ اس کی دلیل میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گا۔ بہرحال یہ حدیث مرزا نے پیش کی۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث مرزا نے کہاں سے لی اور کون سا لفظ تھا جو مرزا نے جان بوجھ کر یہاں کاٹ دیا۔ یہ میرے سامنے تاریخ مدینہ دمشق نامی کتاب ہے جو عام زبان میں تاریخ ابن عساکر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا جو اصلی نام ہے وہ تاریخ مدینہ دمشق ہے، چونکہ اس کے مصنف حافظ ابو القاسم امام علی ابن حسن الشافعی ابن عساکر کے نام سے مشہور ہیں، اس لیے اسے تاریخ ابن عساکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حافظ ابن عساکر 499 ہجری میں پیدا ہوئے اور 571 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کتاب کی میرے سامنے اس وقت 47ویں جلد ہے، جلد نمبر 47۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہ حدیث پیش کی ہے وہ اصل میں اس کتاب سے پیش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر وہ حدیث کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تاریخ ابن عساکر کے جلد 47 کا صفحہ 504 ہے۔
اس کے اندر حافظ ابن عساکر نے اپنی پوری سند کے ساتھ، یاد رکھیے یہ پوری سند آپ کے سامنے ہے، میں نے کچھ مرزائی مربیوں کو اپنی لطیفوں کی کتاب پاکٹ بک سے یہ جھوٹ نقل کرتے ہوئے اور بولتے ہوئے بارہا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، تو ان کے لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور پڑھیں۔ حافظ ابن عساکر نے یہ سند پوری اس کی بیان کی ہے۔ اخبرنا ابو الحسن برکات ابن عبد العزیز الانماطی و ابو محمد عبد الکریم ابن حمزہ قال حدثنا ابو بکر احمد ابن علی ابن ثابت اخبرنی ابو الحسن ابن رزقوی انبأنا ابو بکر بن سندی حدثنا الحسن ابن علی القطان حدثنا اسماعیل ابن عیسیٰ انبأنا اسحاق ابن بشر انبأنا عثمان ابن عطا عن ابیہ عن ابن عباس انہ قال، یہ میں نے پوری سند پڑھ دی ہے۔ یہ پوری سند ذکر کرنے کے بعد آگے حضرت ابن عباس نے جو فرمایا وہ بہت ایک لمبی روایت ہے، وہ حافظ ابن عساکر بیان کر رہے ہیں۔ اسی روایت کے اندر حضرت ابن عباس نے پہلے یہ تمام باتیں بیان کی جو ابھی ان کا ترجمہ کرنے کی وقت اجازت نہیں دیتا، ہم جو ہمارا مقصد اور جو روایت مرزا نے پیش کی وہ ہے، چونکہ اسی روایت کے اندر آگے آتا ہے کہ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے اسی روایت میں یہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعند ذلك ينزل اخی عیسی ابن مریم من السماء على جبل افیق اماما ہادیا وحکما عادلا۔ دیکھیے وہی الفاظ ہیں جو مرزا نے اپنی حمامت البشرا میں پیش کیے۔ دیکھیے قال رسول اللہ، روایت حضرت ابن عباس سے ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل اخی عیسی ابن مریم علی جبل افیق اماما ہادیا حکما عادلا۔ اور یہ جو تاریخ ابن عساکر میں روایت ہے وہ مرزا نے وہی ذکر کی ہے، لیکن یہاں پر اصل روایت میں من السمائی کا لفظ تھا۔ یہ دیکھیے یہ لفظ من السمائی کا لفظ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان سے نازل ہوں گے۔ مرزا نے جب یہ روایت اپنے حوالے میں پیش کی تو آسمان سے نازل ہونے کا لفظ روایت میں کھا گیا، اگرچہ ترجمے میں اور جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے اس میں بار بار لکھتا ہے کہ وہ آسمان سے حربہ نازل ہوگا، لیکن یہ نہیں لکھتا کہ روایت میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھا ایک، آپ نے دیکھا کہ دجال قادیان اپنی حق میں اور اپنی دلیل کے طور پہ ایک حدیث پیش کر رہا ہے اور اس میں اتنی بڑی خیانت کر رہا ہے کہ من السمائی کا لفظ وہ حذف کر گیا۔ کیوں کہ وہ اپنی طرف سے ایک جھوٹا چیلنج دے چکا تھا مسلمانوں کو کہ کسی حدیث میں من السما کا لفظ نہیں ہے۔ یہ کہانی پھر صحیح کہ مرزا کے اس چیلنج کو ہم انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں پاش کریں گے اور صحیح متصل مرفوع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں گے کہ حدیث میں من السما کا لفظ بھی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ حدیث مرزا نے خود پیش کی۔ یہ تو تھی آپ کے سامنے مرزا کی خیانت۔ یہ تاریخ ابن عساکر کی جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ مرزا نے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کی ہے، تو یاد رکھیے یہ مرزا نے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا اس حدیث کو صحیح سمجھتا تھا۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بہت عجیب و غریب اور بڑا ایک دعویٰ کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب 40 نمبر 4 وہ ہے، ان کے مجموعہ کتب روحانی خزائن کی جلد 17 ہے اور صفحہ ہے 454 454۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی یہاں پہ کیا بڑ مار رہا ہے۔ کہتا ہے جس حالت میں میں
بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے۔ یہ یاد رکھے، دیکھیے جس حالت میں، غالباً یہ حالت وہی تھی جو ٹانک وائن پینے کے بعد ہوتی ہے، اس حالت میں غالباً یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے، اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے۔ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی یہاں پہ یہ دیوانے کی بڑ مار رہا ہے کہ مجھے خدا سے مراد بھی غالباً وہی یلاش ہوگا، خدا جو مرزا کا خدا ہے۔ بہرحال خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے، یعنی مرزا کے دعوے کے مطابق اس کے خدا نے یہ بتا دیا تھا کہ حدیثوں میں فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے۔ لہذا دوستو، یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرزا نے چونکہ اپنی دلیل کے طور پہ پیش کی ہے، وہ یہاں یہ پیش نہیں کر رہا کہ مسلمان یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب دینا چاہتا ہے، نہیں نہیں، بلکہ اس نے اپنی دلیل کے طور پہ پیش کی ہے۔ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس ہتھیار سے دجال کا قتل ہونا ہے وہ آسمان سے نازل ہوگا، اس کی دلیل وہ حدیث بیان کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ لہذا ظاہر بات ہے مرزا کے خدا نے اسے بتایا ہوگا کہ مرزا جی یہ حدیث سچی ہے، اسی لیے مرزا نے اپنی دلیل میں پیش کی، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ مرزا جس کو اس کے خدا نے بتا دیا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور ضعیف ہے اور جھوٹی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی دلیل میں ایک جھوٹی حدیث پیش کر رہا ہے، یہ تو بڑا خیانت کرنے والا ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے یہ میں نے یہ نقطہ اس لیے بیان کر دیا ہے کہ بہت سے دھوکے باز مربی آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کی سند نہیں ہے، یہ ہے، تو یاد رکھیے یہ جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے یہ مرزا نے اپنی دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کی ہے، اور اس کے اوپر مرزا نے یہاں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ لہذا مرزا کا اپنی دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث اس کے نزدیک بالکل صحیح ہے۔